زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے تقریباً 32 جگہ پر زکوٰۃ کا بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، صدقہ کرنے والے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ چھپ کر خرچ کرنے والے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اتنا زیادہ پسند فرماتا ہے اور اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے کہ جس کو زمین میں ڈال دیا گیا ہو، انبتت 7 سنابل، پھر اس دانے سے 7 بالیاں اگ کر آئی ہو، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس ایک دانے سے کتنے دانے حاصل ہوئے بھائی؟ 700 دانے حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے مال دے دیتا ہے، اللہ اس کو ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ 700 گنا دینا یہ حد بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جس کا چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زکوٰۃ یا صدقے میں کھجور بھی خرچ کرتا ہے، یعنی معمولی سے معمولی رقم خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یعنی اس پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ اور جس طریقے سے تم لوگ اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس معمولی صدقے زکوٰۃ کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اجر کے اعتبار سے وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر انعام ہوتا ہے اس کے راستے میں خرچ کرنے پر۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا او میرے بندے، دنیا میں میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے پروردگار عالم، تو بیمار اور تیری عیادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا او میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے علم تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میری خصوصی رحمت کو وہیں پاتا۔ اسی طریقے سے اللہ فرمائے گا او میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں کھانے کا ضرورت مند تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اے پروردگار عالم، تو تمام کائنات کو چلانے والا، تمام کائنات کا بنانے والا، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے اور میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یعنی کھانا کھلانے کا اجر آج تو میرے پاس پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ زکوٰۃ میں تو ذرہ برابر سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا کریں۔ زکوٰۃ میں سستی اور کاہلی سے کام لینا یہ ایمان والے کو زیبا نہیں دیتا ہے، کیونکہ ہمارا تو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مال اور ہم خود سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارا مال اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے پورا خرچ کرا لے، چاہے 50% خرچ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اس کا انعام، اس کا اکرام، اس نے ہمیں صرف سال میں جو زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ 40واں حصہ یعنی صرف 2.5% خرچ کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔
یہ اس کا انعام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس میں بخل سے کام لے لیتے ہیں اور ہم کنجوسی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک مسلمان 100% زکوٰۃ ادا کرے تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں مسلمانوں میں کوئی بندہ غریب نظر نہیں آئے۔ زکوٰۃ دینے میں ذرہ برابر بھی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا کرے۔ زکوٰۃ اور صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کی مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر خصوصی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں نہ تو سستی سے کام لیا جائے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو کچھ لوگ تو تعلقات کی بنیاد پر کچھ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو الحمدللہ 100% حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو زکوٰۃ دینا پسند ہی نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور نہ ہی ذرہ برابر ان کے دلوں کے اوپر کوئی احساس ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین زکوٰۃ کے سلسلے میں نہیں، وہ نفلی صدقات میں بھی ایسے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں ان کا ایسا مزاج تھا کہ اس کا تصور بھی آج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے کہ ایک یتیم بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغ کی دیوار کو سیدھا کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کا باغ بھی قریب میں ہے، اس کا ایک درخت میری دیوار کے بیچ میں آ گیا، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ درخت بیچ دے تاکہ میں اس درخت کو اپنے باغ کے اندر لے لوں اور میری دیوار سیدھی ہو جائے، لیکن وہ بندہ بات نہیں مان رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑوسی کو بلایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ یہ بندہ ایسے شکایت کرتا ہے کہ آپ کا ایک درخت آ رہا ہے اور ان کی دیوار سیدھی نہیں ہو پا رہی، آپ اس کو درخت بیچ دیں۔ اس بندے نے دینے سے منع کر دیا، بیچنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو دوبارہ دہرایا اور کہا کہ تم اس درخت کو بیچ دو، پیسے بھی لے لو، اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک ایسے درخت کا وعدہ بھی تم سے کرتا ہوں کہ جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال میں جا کر بندہ اس سایہ کو ختم کر پائے، 100 سال میں جا کر۔ لیکن یہ مال کی محبت ایسی چیز ہے جب یہ دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی بندے کے دل پر اثر نہیں کرتے ہیں۔ اس بندے نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ اسی محفل کے اندر موجود تھے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ درخت خرید کر اس لڑکے کو دے دوں تو کیا اس جنت کے اندر اس درخت کا وعدہ میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ گئے اور اس بندے کو روکا اور کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، تمہیں کون نہیں جانتا، تم ابو الدرداء ہو، تمہارا باغ مشہور ہے، 600 درخت اس باغ کے اندر موجود ہے۔ اور کہا اس شخص نے کہ اس باغ کے اندر محل بھی موجود ہے، خوبصورت دیوار بھی ہے، اس باغ کے اندر ایک کنواں بھی ہے جس کے اندر سے میٹھا پانی آتا ہے، اور کون ہے مدینے کا ایسا امیر بندہ جو آپ کے باغ کی عمدہ کھجوریں خریدنا نہ چاہتا ہو اور آپ کے عمدہ کھجوروں کا کاروبار کرنا نہ چاہتا ہو؟ مدینے میں ایسا کون سا تاجر ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، تو اس ایک باغ کے بدلے میں جس کے اندر 600 درخت ہے، مجھے وہ ایک کھجور کا درخت دے دے جس کے بارے میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے بات کی تھی۔ اس بندے کو یقین سنا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بندہ سوچ رہا، ایک درخت کے بدلے میں اتنا بڑا اور اتنا عمدہ باغ کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ لیکن معاملہ طے ہو گیا اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک درخت کو 600 درخت کے باغ کے بدلے میں
خریدنے کے بعد اس یتیم کو دے دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا جنت کے اندر وہ درخت پکا ہو گیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک درخت کے بدلے میں ایک درخت کا وعدہ تھا, تم نے تو 600 درخت اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں, تمہارے لیے 600 درخت کا وعدہ ہے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ اس سودا کرنے کے بعد خوشی خوشی آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بچے بھی اسی باغ کے اندر رہتے تھے, اسی باغ کے اندر ان کا مکان تھا. خوشی خوشی آئے اور اپنے بچوں کو آواز لگائی, کہا ام دحدہ باغ سے باہر آ جاؤ, میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے. ام دحدہ اپنے شوہر کی تجارت اور ہنر کے بارے میں بخوبی واقف تھی, بخوبی جانتی تھی اور سوچتی تھی کہ ان سے اچھا کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے, اور کہنے لگی کہ تم نے اس باغ کو کتنی رقم میں بیچا؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنت کے ایسے درختوں کے بدلے میں بیچا ہے جس کے ایک ایک درخت کا سایہ بندہ 100 سال میں جا کر ختم کر پائے گا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے لگی کہ تم نے آج تو کچھ زیادہ ہی نفع کا سودا کر لیا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے جو اللہ کے نام پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے نام پر اپنے مال کو یوں ہی خرچ کر دیا کرتے تھے. لیکن آج ہم ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں. 100% زکوٰۃ ادا کرنے میں مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے, میں اگر یہ بات کہوں کہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگی تو میں اپنی بات میں شاید جھوٹا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ, کہ وہ لوگ جن کو ہم نے مال دیا ہے اور اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, بخیلی کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, اور اس کنجوسی کو, اس بخیلی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو خراب نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے ہیں, اس کنجوسی بخیلی کو اچھا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے, بل هو شر لهم, وہ ان کے لیے برا ہے, ان کے لیے برا ہے. ان کے لیے عن قریب اس مال کو بطور لعنت کا توپ بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کر رکھتے ہیں. سونے اور چاندی کا تذکرہ بطور مثال کے بھی ہو سکتا ہے, باقی ہر وہ مال مراد ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے, چاہے وہ روپیے کی شکل میں ہو, چاہے وہ تجارتی دیگر دوسرے مال کی شکل میں ہو, چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو, جس شکل میں بھی ہو اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو, ہر وہ مال مراد ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کر رکھتے ہیں, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے, دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. آگے اللہ فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم, انہیں اس دن کے بارے میں بتلا دیجیے, اس دن کے بارے میں بتلا دیجیے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, جس دن ان کے مال کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا, پکایا جائے گا اور پکا کر مہر بنا دیا جائے گا. فتقوا بها جباہہم, اور اس مال کے ذریعے سے ایک مہرہ, ایک ٹھپا اور ایک نشانی اس کی پیشانی کے اوپر لگا دی جائے گی. فتقوا بها جباہہم, اس میں یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ ہو سکتی ہے کہ جب بندہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آتا ہے, کوئی سوال کرنے والا آتا ہے, کوئی خرچ کرنے کا موقع آتا ہے, تو بندے کے سب سے پہلے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ پیشانی پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں. فتقوا بها جباہہم وجنوبہم, پھر ان کی کروٹوں پر اس مال سے ٹھپا لگایا جائے گا. وظہورہم, اور پھر ان کی پیٹھ پر ٹھپا لگایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا
हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारा छुपा हुआ माल है, ये वो माल है जिसकी तुमने ज़कात अदा नहीं की है, जिस माल से तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया है। हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज अपने छुपे हुए माल का मज़ा चखो, ये कितना ज़ायकेदार है, इसमें कितनी लज़्ज़त है, इसमें कितना मज़ा आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत के हर एक किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि उसने सोने के कंगन पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने इसकी ज़कात अदा की है? वो औरत कहने लगी कि मैंने इसकी ज़कात अदा नहीं की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अगर तुमने ज़कात अदा नहीं की है तो फिर ये सोने और चांदी का जो कंगन तुमने पहन रखा है, इसके बदले में जहन्नम की आग है। उस औरत ने अपने कंगनों को निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। इसी तरीके से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सोने का एक ज़ेवर बनवा रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कंज़ नहीं, यानी उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई लान तान नहीं, इसलिए माल की ज़कात अदा की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जो बंदा ज़कात अदा नहीं करता है उसके माल को एक गंजा अज़दहे की शक्ल दे दी जाएगी, और गंजा अज़दहा उसका गंजापन ज्यादा जहर की बुनियाद पर होगा, और उसकी आवाज बिजली की तरह कड़क होगी, और वो उसके गले में पड़ा हुआ होगा, उसके दो मुंह होंगे, वो बार बार डस रहा होगा और कह रहा होगा मैं तेरा माल हूँ जिसको तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तूने छुपा कर रखा है, मैं तेरा वो माल हूँ कि जिसको खर्च करने का मौका आता था तेरी पेशानी पर बल पड़ जाते थे और तू हाथ से खिसकने की कोशिशें किया करता था। इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, ज़कात देने में, सदका करने में जर्रा बराबर भी सुस्ती और काहली से काम न लिया करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। जब भी ज़कात देने का मौका आए, ज़कात देने का वक्त आए, उस ज़कात देने के वक्त हम कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा ज़कात निकल जाए, जर्रा बराबर भी हमारी ज़कातों के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए।